یہ شدید گرمیوں کی دھول اور حبس زدہ دوپہر تھی، اور مایوسی، تباہی اور قتل و غارت میں گھرا ہوا قافلہ جب ٹرین میں سوار ہو رہا تھا تو دلی اسٹیشن کے قریب کٹی پھٹی لاشوں اور پٹری اور اسٹیشن کے قریب جو بدبودار بدبو تھی، وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مایوسی کا باعث تھی۔ دلی سے کراچی کو جانے والا یہ قافلہ اپنے گھر، دولت، اپنے خواب اور ماضی سب کچھ چھوڑ کے ایک نئی سلطنت کی طرف رواں دواں تھے۔ بہت سارے لوگ چھتوں پر، دروازوں پر، کھڑکیوں میں، ہر طرف ٹرین پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ لوگ اس ماحول سے مایوس تھے تو کچھ لوگ آنے والی بہترین گھڑیاں اور بہترین مستقبل کے لیے پر امید بھی تھے۔ وہ ایک ایسے پاکستان کی طرف رواں دواں تھے جس میں ان کی مشکلات کم ہو سکتی تھی، جس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں اور عزتوں کی قربانیاں دیں۔ 14 اگست کے اس دن میں ہزاروں مسلم خاندان اپنا گھر چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں جا رہے تھے، تو دوسری طرف ہندو اور سکھ بھی اسی حالت میں اپنے گھر، اپنے تمام تر اثاثے اور اسی طرح اپنی لاشیں اور اپنے مردے چھوڑ کر ہندوستان کی طرف رواں دواں تھے۔ اور دونوں اطراف سرحد کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ تھے، آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو ان داستانوں میں خوفناک حالات کی جو تصویر کشی ہے کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ ایک متوسط طبقے کے میاں بیوی اور 3 بچوں کی کہانی ہے جو دلی سے ہجرت کر کے کراچی آئے، جن کے بچے اپنی ماں کے غمزدہ اور خوفزدہ چہرے کے علاوہ اپنی یادداشتوں میں کچھ نہیں پاتے۔ چھوٹے بچے باپ کو پریشان حال اور مشکل میں دیکھ رہے تھے، جو اپنے ساتھ 7 لاکھ کی بہت بڑی رقم لے کر آئے، جو اس وقت کسی بہت بڑے خزانے سے کم نہیں تھی۔ جیسے ہی یہ لوگ کراچی آئے تو ان کے خاندان کے لوگ ان سے مل کر بہت خوش ہوئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے اور بہت زیادہ خوشی اور آنسوؤں کے ملی جلی کیفیات میں یہ لوگ چند دن رہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو 3 سے 4 سال کے بچے کو اس وقت تھوڑی بہت یاد تھی اور بعد میں ان کو بتائی جاتی رہی۔ 11 اگست 1943 کو دہلی میں نہر والی حویلی کے نام سے مشہور گھر میں پیدا ہونے والے پرویز مشرف کی کہانی ہے یہ، جن کے بڑے بھائی جاوید جو ان سے 1 سال بڑے تھے اور چھوٹے بھائی نوید جو ان سے 1 سال چھوٹے تھے، جو نہر والی حویلی میں اپنے دادا کے ساتھ، جن کا نام خان بہادر قاضی محتمم الدین تھا، جو دہلی سرکار کے مال دفتر میں ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ یہ حویلی انہوں نے اپنی بیٹی آمنہ خاتون جو مشرف کی دادی تھی، جن کا بیاہ سید شریف الدین کے ساتھ ہوا تھا، جو ایک معزز سید خاندان سے تھے، جن کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا، اور یہ ان کو نسل در نسل بتایا گیا۔ یہ ان کے آباء و اجداد کے حوالے سے بات ہے کہ سید خاندان میں سے تھے جو سعودی عرب سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ ان کے دادا بہت خوبصورت تھے جو پانی پت سے ہندوستان آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کی دادی آمنہ خاتون کو چھوڑ دیا 2 بچوں کے ساتھ، جن میں سے ایک مشرف الدین تھے اور دوسرے اشرف الدین، اور وہ اپنے والد کے ساتھ ان 2 بچوں کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ رہنے لگی۔
ان کے والد اور ان کے چچا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلیمی یافتہ تھے، اور والد صاحب نے دفتر خارجہ نوکری کی اور ڈائریکٹر کے عہدے تک ترقی پائی، جو ان دنوں پاکستان پہننے سے پہلے بہت زیادہ اہم عہدہ ہوا کرتا تھا۔ اور جب انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تو چند مہینوں بعد ان کے والد کی وفات ہوئی۔ خان بہادر قاضی فضل الہی ان کے نانا تھے۔ قاضی اس وقت جو جج ہوا کرتے تھے ان کو خطاب دیا جاتا تھا، تو وہ بہت ترقی پسند اور ذہین انسان تھے، بہت دولت مند بھی تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ جب عام مسلمان خواتین کو بنیادی تعلیم کا حق بھی نہیں تھا، اس وقت انہوں نے اپنی بیٹی کو ایم اے تعلیم دلوائی اور لکھنؤ یونیورسٹی سے، جو اس وقت بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ اور جب وہ شادی ان کی ہوئی تو وہ اپنے والد کے ساتھ رہنے لگی نہر والی حویلی میں، جو ان کا مکان تھا۔ مشرف صاحب کے والدین بہت امیر نہیں تھے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بہت محنت کیا کرتے تھے۔ 1946 میں انہوں نے اپنا گھر بیچا اور بچوں کو تعلیم دینے کے لیے سرکاری گھر میں منتقل ہو گئے، اور ہجرت تک وہ اسی گھر میں رہے۔ ہجرت کی داستان ہم آپ کو شروعات میں سنا چکے ہیں۔ ہجرت کے بعد کے واقعات میں سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ جب کراچی آئے تو ان کی والدہ نے ان کے گھر کے اخراجات میں مدد کے لیے اور آمدنی میں اضافے کے لیے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کے والدہ اور ان کے والد دونوں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم اور بہتر مستقبل دینے کے لیے بہت زیادہ جذباتی تھے، اور اس جذبے کے تحت وہ بچوں کے لیے اعلیٰ خوراک، اعلیٰ تعلیم اور بہترین اقدار جو ہیں وہ ہمیشہ ان کے سامنے ان کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ان کی والدہ کے جذبے کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 3 کلومیٹر 2 میل پیدل سفر کیا کرتی تھی، بجائے اس کے کہ اس وقت جو تانگا ہوا کرتا تھا اس کا کرایہ دیں۔ وہ تانگے کا کرایہ بچا کر اپنے بچوں کے لیے خوراک اور پھل لے کے آیا کرتی تھی، تاکہ وہ اپنے بچوں کو صحت مند اور بہتر دیکھ سکیں، اور اس کے لیے وہ 3 کلومیٹر پیدل چلا کرتی تھی تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے پھل خرید سکیں۔ مشرف بتاتے ہیں کہ ہمیں ان پھلوں کا بہت انتظار رہتا تھا جو ہماری والدہ ہمارے لیے لایا کرتی تھی، اور ہم ان کا بہت بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ اس خاندان کی داستان ہے، اس شخص کی داستان ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں ایک لمبے عرصے تک حکمرانی کی اور پاکستان کے حالات کو بہت حد تک بہتر کرنے میں اپنی کاوش جتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ دولت مند نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہترین اسکولوں کا انتخاب کیا۔ دلی میں بھی جس اسکول میں پڑھا کرتے تھے اس اسکول کا نام چرچ ہائی اسکول تھا، جہاں پر ان کے بھائی جاوید اور وہ اسکول جایا کرتے تھے۔ لیکن ہمسائے، دوست اور اسکول کے حوالے سے، کیونکہ ان کی عمر بہت کم تھی، اس لیے ان کی یادداشتوں میں ان کے کوئی صحیح عکس موجود نہیں ہے۔ کراچی جب آئے تو انہوں نے بہت اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اور اب ہم آنے والے صفحات میں اور اگلی ایپیسوڈ میں، جو یہ فرسٹ چیپٹر ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، اس کے بعد جو اگلی ایپیسوڈ ہوگی ہم اس میں بتائیں گے کہ کراچی میں ابتدائی حالات ان کے کیسے تھے، کس طرح انہوں نے اسکول کی زندگی بسر کی، ان کی کیا ایسی کوالٹیز تھیں، کیا ایسی خوبیاں تھیں جنہوں نے بعد میں ان کو پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنے میں بہت مددگار ثابت ہوئیں وہ خوبیاں،
اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سوالات جو مشرف کی زندگی کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں ہیں، وہ آنے والے ایپیسوڈس میں اور خاص طور سے دوسری ایپیسوڈ ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفائی کیا جا سکے کہ اگلی قسط آ چکی۔ ہر روز 9 بجے آپ سن سکتے ہیں ان دا لائن آف فائر بائی مشرف، پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف۔ بہت شکریہ۔